نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یاد رکھیں جی، اصول شرع فقط 4 ہیں۔ مطلب جب بھی کوئی مسئلہ مختلف فی ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے قرآن پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا نمبر آتا ہے سنت رسول اللہ کا۔ یاد رکھیں، لفظ ارادتاً قصداً سنت کا بولا گیا ہے، حدیث کا نہیں بولا گیا۔ حدیث میں دین ہے، حدیث دین نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ دین سنت ہے۔ تیسرا نمبر آتا ہے اجماع صحابہ، جس مسئلے پر صحابہ کا اکٹھ ہو گیا ہو۔ اور چوتھا نمبر آتا ہے قیاس کا، اور قیاس بھی وہ معتبر ہے کہ جس میں قرآن و سنت اور اجماع صحابہ کو پیش نظر رکھ کر رائے دی گئی ہو۔ یہ نہیں کوئی ہر ایرا گیرا قیاس کرتا بیٹھے ہیں۔ صحیح راسخ فی العلم جو ہوگا وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھے گا تو اس سے ذرائع تلاش کرتے ہوئے اس مسئلے میں حکم لگائے گا۔ جیسے بھنگ، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی، اس دور میں شراب تھی، حکم تھا کہ شراب پی کر تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ اب کیا بھنگ پی کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو کہا جائے گا نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اس کی دلیل قرآن سے دو، حدیث سے دو، اجماع صحابہ سے دو، تو تینوں میں اس کی دلیل نہیں ملے گی۔ تو راسخ فی العلم جو لوگ ہیں انہوں نے پھر شراب کی حرمت کے ذرائع تلاش کیے کہ اس میں عقل اپنی جگہ پہ نہیں رہتی، بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، بندہ مستی میں ہوتا ہے۔ تو بھنگ کے اندر بھی یہ چیزیں پائی گئی۔ انہوں نے کہا جو ذرائع اس میں پائے جاتے تھے وہی ذرائع اس میں پائے گئے، لہذا جس طرح شراب پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے اسی طرح بھنگ پی کر بھی نماز نہیں پڑھ۔ یہ ہوتا ہے قیاس۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ دین کے بنیادی مسائل میں سے ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو ان چاروں سے ثابت ہے۔ یعنی قرآن بھی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر، سنت رسول اللہ بھی کہتی ہے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اجماع صحابہ بھی یہی کہتا ہے، اور قیاس بھی یہی کہتا ہے۔ قیاس کو کیوں سامنے رکھا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت اور اجماع صحابہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، یعنی کوئی کافر، تو اس کے سامنے کہا جائے گا اپنی عقل سے سوچ، اپنا فہم، اپنا شعور، اپنا علم سامنے رکھ، تو تیرا علم، تیرا شعور، تیرا فہم، تیری عقل بھی کہے گی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر۔ انشاءاللہ میں اس پہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ عالم ارواح میں میں نے تمام جماعت انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے گا تو لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے، یعنی جماعت صحابہ میں شامل ہو جانا ہے، اور شامل ہو جانے کے بعد ولتنصرن، تم نے اس کی مدد بھی ضرور کرنی ہے۔ یہاں پہ اللہ ناصرہ کا لفظ بھی بول سکتے تھے، لیکن لتنصرن لام تقید کی ڈالی، پھر آگے سکیلا، یعنی لتنصرن اس میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی یوں کریں گے کہ مدد اس حال میں تم نے کرنی ہے کہ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری اولاد، سب کچھ میرے آخری پیغمبر پہ قربان ہو جائے۔ آسان معنوں میں کہہ لو کہ جس طرح بلال ایمان لے کر آئے گا اس طرح تم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ میری طرف سے ایک جملہ یعنی میں نے شامل کیا ہے۔ تو قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اے میری جماعت انبیاء کیا مجھ سے یہ پکا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا یا میرے پروردگار ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ کہتا ہے اے میری جماعت انبیاء تم بھی گواہ ہو جو اس وعدے پر، میں اللہ بھی گواہ ہو جاتا ہوں۔ ساتھ ہی اللہ نے اپنا انداز بیان فرمایا، اللہ کا اپنا انداز ہے، اللہ کسی سے بھی کسی انداز سے بات کر سکتا ہے، میں جرت نہیں کر سکتا اس کا معنی کرتے ہوئے بس میں عربی بولوں گا تو اہل علم سمجھ جائیں گے۔ ساتھ ہی اللہ آگے فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس کا معنی کرنے کی میرے اندر جرت نہیں ہے، چونکہ قرآن ہے، اللہ نے بنا کر نازل کیا کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے تھوڑی سی ہمت کر لیتے گا۔ فرمایا میری جماعت انبیاء اگر تم میں سے کوئی اس وعدے سے پھر گیا، حالانکہ ایسا تصور بھی نہیں ہے اور ہوا بھی نہیں ہے، تمام جماعت انبیاء اپنے وعدے کی پاسداری کر کے گئے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی پھر گیا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا انداز اپنے پیارے پیغمبروں کے ساتھ ہے جن کے سروں پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا تھا، جنہوں نے 950 سال کھپا دیے، جنہوں نے آگ کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دیا، کسی نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چڑھا دی تو کسی کو سولی پہ چڑھانے کی کوششیں کی جانے لگیں، وہ اتنی محبوب جماعت انبیاء کو اگر میرے اللہ کا یہ حکم ہے تو آج کا چلتا پھرتا قادیانی پھر کیسے کسی بھی ترمیم کا مستحق ہو سکتا ہے؟ جب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت انبیاء کے ساتھ کوئی ڈیل والا معاملہ نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہیں کیا، تو آج کا چلتا پھرتا قادیانی پھر کسی نرم رویے کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پہ ذرا غور کر کے تو دیکھیے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اے میرے پیارے پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں محمد اب دنیا میں آ گیا ہوں، اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین محمد ہے۔ اس کے علاوہ جس دین کو بھی تلاش کرو گے، جس دین سے مراد قادیانی مذہب نہیں، جس دین سے مراد ہندو سکھ مذہب نہیں، اگر عیسیٰ کا دین بھی چل رہا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کا دین چل رہا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو ان کو بھی اپنائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ بھی کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ناکام لوگوں میں سے ہوگا۔ میرا نبی اعلان کر دیجئے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ میں محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، لیکن وہ حد بلوغت تک پہنچنے سے پہلے کی دنیا فانی کو کوچ کر گئے، رخصت ہو گئے اس دنیا سے، تو لہذا نبی علیہ السلام کسی بھی حقیقی بیٹے کے باپ نہیں تھے۔ اور ساتھ ہی فرمایا میرے نبی آپ نبیوں میں سے آخری نبی ہو، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہو گئی قرآن پاک میں سے کچھ 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے، حالانکہ 20 مقامات ہیں۔ اللہ قرآن کی ابتدائی مسئلہ ختم نبوت سے کرتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ میرا نبی نبوت چلتی رہی یہاں تک کہ آپ تک آ گئی۔ اب آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا گیا اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا گیا اس پر کوئی ایمان لے کر آئے گا تو اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہدایت پر ہوگا۔ لہٰذا آپ کے بعد جس نے بھی دین کے مقابلے میں کوئی نیا دین لانے کی کوشش کی یا نبوت کے مقابلے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اولئک علی ھدی من ربہم میں نہیں ہوگا، بلکہ اولئک ھم الخاسرون میں ہوگا، اولئک ھم الفاسقون میں ہوگا۔ دوسرا نمبر آ گیا سنت رسول اللہ کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 فرمان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں محمد اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ دوسرا موقع جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کئی مواقع ایسے آتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دیتے تھے اور نبی علیہ السلام خاموشی اختیار فرما لیتے تھے، لیکن عرشوں سے قرآن بن کر نازل ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے پردے کے مسائل، مقام ابراہیم پر 2 نفل کا پڑھنا، ایک لمبی فہرست میں تراویح کے موضوع پہ عرض کر چکا ہوں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات نظر آتی تھی جو ایک نبی کے اندر تھی، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر مجھ محمد کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، چونکہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوا، میرے بعد کسی قسم کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جناب نبی علیہ السلام ایک دفعہ جنگ کے سفر کے لیے جانے لگے، جہاد کرنے کے لیے،
تو اپنے پیچھے خلیفہ بنانا چاہا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے جنگجو تھے، ان کو جنگی مہارت تھی، تجربہ کار تھے، تو دل میں یہ خواہش ہے کہ اگر میں ساتھ جاؤں گا تو بہتری ہوگی، جنگ کے اندر آسانی ہوگی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گستاخی معاف، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی انت بمنزلۃ ہارون، تو میری نظر میں ایسے ہے جیسے موسیٰ کی نظر میں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اسی طرح میں جنگ پر جا رہا ہوں اور میں اپنے بعد آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، موسیٰ کے بعد اس کا بھائی ہارون نبی تھا، لیکن مجھ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس لیے علی تو نبی بھی نہیں بن سکتا۔ تو جس طرح حضرت عمر اور حضرت علی جیسے عظیم الشان شخصیات یہ دعوی نبوت کرتی بھی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نفی فرما دی، وہ نبی نہیں بن سکتے، تو اس کے بعد اور کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تیسری دلیل ہے اصول شرع کی اجماع صحابہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو فتنے نمودار ہوئے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ تھا اسود انسی کا، جس نے دعوی نبوت کیا تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کی کر چکے تھے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے گئے، اس کے بعد جماعت صحابہ نے مل کر اس کے خلاف جہاد کیا، اور ہر ایک نے یہ عہد کیا مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کیونکہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ قبضہ نہیں کر رکھا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو اجماع ہوئے تھے جیسے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اسی طرح ان اجماعات میں سے ایک اجماع ختم نبوت کے خلاف تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ قبضہ نہیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ اجماع اس وقت سے تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ تواتر کہتے ہیں کہ ہر دور کے اندر مسلمان ایک رہے ہوں، جس دور کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، جس صدی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، الغرض جس مسلک کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں 3 جماعتیں زیادہ ہیں، مسلک بریلوی ہے، مسلک دیوبند ہے اور مسلک اہل حدیث ہے۔ یہ تینوں اپنے اپنے بڑے ان کے اختلافات ہوں گے، بڑی ان کی آپس میں رنجشیں اور چپکلشیں ہوں گی، لیکن ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تینوں کے تینوں جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور چوتھی دلیل ہے اصول شرع کی قیاس۔ اب قیاس بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ قیاس کیسے تقاضا کرتا ہے؟ کیونکہ پہلے نبی اس وقت آیا کرتا تھا جب اس نبی سے پہلے والے نبی کی دین کے اندر، نبوت کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہوتی تھی یا بالکل مٹ چکا ہوتا تھا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو یہودیوں نے اپنا دین بدل دیا تھا، عیسائیوں نے اپنا دین بدل دیا تھا، چند ٹکوں کی خاطر مسئلہ بدل دیتے تھے۔ کسی امیر زادی نے چوری کی تو اس کے لیے سزا اور ہے، کسی غریب زادی نے چوری کی اس کے لیے سزا اور ہے، یعنی یحرفون الکلم عن مواضعہ، دین کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا تھا انہوں نے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، چند ٹکوں کے بدلے میں دین کو ادھر سے ادھر کر دیتے تھے، تو اس وقت ضرورت تھی نبی کی۔ لیکن اگر ہم دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ پہلے تو ضرورت پڑتی تھی جب دین بدل چکا ہوتا تھا، کیا ہمارا دین بدلا گیا؟ ہمارے دین کی بنیاد ہے قرآن، ہمارے دین کی بنیاد ہے سنت۔ قرآن و سنت کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے چھوٹے عمل جو ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں، حالانکہ میرے نبی کا ہر عمل بڑا ہے، حالانکہ میرے نبی کے ساتھ جو بھی نسبت رکھتا گیا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہو جاتا گیا، لیکن جن کو ہم معمول کے اعتبار سے کہہ لو کہ مستحب عمل سمجھتے گئے یا جن پر ہم جواز کا فتویٰ دیتے گئے، یعنی فرض واجب سنت کا درجہ نہیں رکھتے وہ عمل ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک وہ زندہ ہیں۔ جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں پہلے کون سا پاؤں اندر رکھتے ہیں؟ دایاں پاؤں رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت سے لے کر 14 صدیاں پہلے سے لے کر آج تک یہ عمل موجود ہے کہ نہیں موجود؟ وضو سے پہلے ہم مسواک کرتے ہیں، یہ عمل اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہے۔ اور اسی طرح ہم سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا پڑھتے گئے، یہ 1400 سال سے پہلے لے کر آج تک موجود ہے۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ہم بڑے عملوں کی بات ہی نہیں کرتے،
ہیں، ہم قرآن و سنت کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم نماز کی بات نہیں کرتے، ہم زکوٰۃ کی بات نہیں کرتے، ہم حج کی بات نہیں کرتے، یہ تو بڑے لیول کے عمل ہیں۔ میرے نبی کے چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں وہ آج تک محفوظ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دین محفوظ ہے، جس کا دین ابھی مکمل طور پر موجود ہے، پھر اس کی موجودگی کے اندر دوسرے دین کی ضرورت کیسے پیش ہو سکتی ہے؟ جب میرے نبی کے دین سے پہلے اگر کوئی دین اپنی صحیح حالت میں موجود ہوتا تھا تو کوئی نیا نبی نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ بدل دیا جاتا تھا تو نیا نبی آتا تھا۔ اور ادھر ہمارے دین کو دیکھو، عقل کے اندھو، تم اپنی عقل کے ساتھ بھی سوچو کہ جو دین 14 صدیاں بدل گئی، جو امت آپس میں ایسے لڑ گئی کہ ان کی کئی دفعہ جنگیں بھی ہوئیں، ان کے کئی دفعہ جدال بھی ہوئے، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین سچا اور برحق دین ہے۔ اور دوسری طرف تم اپنی عقل سے سوچو کہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت صالح کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت ہود کا کیا تو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت شعیب علیہ السلام کا کیا تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ لیکن قربان جو اپنے پیارے پیغمبر کے اعلان نبوت پر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ پہلے پیغمبر اپنی قوم کی طرف آتے تھے، اپنے قبیلے کی طرف آتے تھے، لیکن اللہ نے مجھ محمد کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہیں۔ دیکھو نا، دین کے جتنے بھی بنیادی کام ہیں، نماز دیکھ لو، اگر اس میں اللہ کا نام ہے تو نبی کا نام بھی ہے، اذان دیکھ لو، اس میں اللہ کا نام ہے تو نبی کا نام بھی ہے، الغرض جتنے بھی دین کے بنیادی کام ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہے تو ساتھ محمد کا بھی ذکر ہے۔ گویا آسان لفظوں میں پورے درس کا خلاصہ یہ ہے، اب قیامت تک کے لیے جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اب جو خدا پر یقین رکھتا گیا اسے مصطفیٰ پر یقین رکھنا ہوگا۔ جس کا یقین مصطفیٰ پہ نہیں ہوگا، جس کا ایمان مصطفیٰ پہ نہیں ہوگا، وہ جتنا ہی زیادہ تہجد گزار کیوں نہ ہو جائے، جتنا ہی زیادہ لوگوں پہ خرچ کرنے والا کیوں نہ ہو جائے، جتنا بھی ظاہری اعتبار سے اچھے عمل کرنے والا کیوں نہ ہو جائے، اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کسی قسم کا کوئی عمل قابل قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ اور فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے تحت یہ یاد رکھیں کہ دین کے مقابلے میں کوئی بھی دین ہے یا ہمارے نبی کے مقابلے میں جس کا بھی دعویٰ نبوت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی نرمی کی گنجائش نہیں دی، کسی قسم کا ریلیف اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کلکم دجالون کذابون، میرے نبی نے کسی کو بھی برے لفظوں سے یاد نہیں کیا، لیکن جس نے دعوی نبوت کر دیا اس کو میرے نبی نے دجال کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم کسی کے بڑوں کو گالی نہ دو، اگر گالی دو گے تو وہ پلٹ کے تمہارے بڑوں کو گالی دیں گے، لیکن قادیانی کذاب اس کو ہم وہ گالی تو نہیں دیں گے جو ہماری پنجابی والی گالیاں ہیں، اس سے یہ تو ایک بد اخلاقی والا کام ہے نا، لیکن اس کے لیے ہم نے اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا جس سے سختی آتی ہو، ہم نے اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں نفرت رکھنی ہے، ان کے بارے میں نفرت رکھنا بھی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے تحت کہ جب اللہ اتنی سختی اپنی جماعت انبیاء سے کر رکھا ہے تو تم کون لوگ ہوتے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔